السلام علیکم حضرت. والسلام. جی السلام علیکم فیصل بھائی, آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت مسرت ہو رہی ہے آج. سوال حضرت میرا یہ ہے آپ سے کہ میں نے ایک دوست نے میرے کلپ فارورڈ کیا اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ ہم جو نمازیں دن بھر کی ہیں اس کی مصروفیات جو ہم کو رہتی ہیں تو ہم نمازیں جمع کر سکتے ہیں. تو اس کی ترتیب بتا دیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں, اور اگر جمع کر سکتے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ جی بہت شکریہ سوال کرنے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مطہر غوری جو ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس نیو جرسی تشریف لائے ہوئے ہیں اور لائیو اسٹوڈیو سے انہوں نے سوال کیا ہے. ہاں, تو یہ سوال انہوں نے کیا تھا تو نماز جمع کرنے کا مسئلہ, جمع بین الصلاتین کا مسئلہ پوچھا انہوں نے کہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم حنفی ہیں تو لہٰذا احناف کے ہاں اس کا اصول یہ ہے کہ جمع صوری کر سکتے ہیں, جمع حقیقی نہیں کر سکتے, کیونکہ جمع کی دو شکلیں, ایک جمع صوری ایک جمع حقیقی. جمع صوری کا مطلب یہ ہے کہ صورتاً بظاہر جمع نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں جمع نہیں ہے. ہر نماز اپنے اپنے بارڈر کے اندر ہے. مطلب زور کی نماز ہے, آپ اس کو اتنا ڈیلے کر دیں بالکل اس کے بارڈر کے قریب پہنچ جائیں, اب آپ زور کی نماز ادا کریں. زور کی نماز ادا کر کے تھوڑی سی تسبیحات دعا کر کے فارغ ہوں گے تو عصر کا نماز داخل ہو جائے گا. اب عصر کے وقت کے اندر عصر کی نماز ادا کریں تو بظاہر دونوں جمع نظر آ رہی ہیں, یہ ہے جمع صوری. تو جمع صوری کی اجازت ہے تو کیونکہ اس میں ہر نماز اپنے اپنے جو ہے وہ وقت کے اندر ہو رہی ہے, اور یہ نص قرآن کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز جو ہے وہ وقت مقررہ میں ہی فرض کی گئی ہے. لہذا وقت جب آئے نہیں تو فرض کیسے ہوئی؟ جو لوگ جمع حقیقی کر لیتے ہیں تو فرض ہی نہیں ہوئی نماز, تو آپ نے کیسے پڑھ لی؟ جب پڑھ لی تو ادا ہی نہیں ہوئی. لہذا جب وقت آئے گا تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی, تو آپ کی گردن پہ رہ گئی. لہذا جو ہے جمع صوری تو کر سکتے ہیں, اور اس کی حدیث میں آتا بھی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مغرب کے بعد سفر کر رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ عشاء کے قریب چلے گئے. اب درمیان میں مؤذن بولتا بھی ہے کہ جی ابھی مغرب کا وقت, جی چلتے رہو چلتے رہو. عین بالکل عشاء کے قریب گئے تو سواری روک دی, آپ نے مغرب ادا کی اور تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی وہ شفق ظاہر ہو گئی, عشاء کی نماز ادا کی. فرمایا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. تو یہ جمع صوری ہے, ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہے, لیکن سفر کے جو ہے وہ تیز چلنے کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی کہ زور کا وقت ہو گیا, آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں یہاں تک کہ عین عصر کے قریب جا کے گاڑیاں روک دیں, سواری روک دیں اور زور کی نماز ادا کر لیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ عصر ادا کریں, آپ پھر سفر شروع کر دیں. تو یہ سہولت ہے, یہ جمع صوری. تو جمع صوری کی اجازت ہے, جمع حقیقی کی اجازت نہیں ہے. جمع حقیقی کی اجازت صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث ہے, فرمایا حج کے موقع پر ہے. حج کے موقع پر حقیقی کی اجازت ہے, ایک جمع تقدیم ایک جمع تاخیر. جمع تقدیم جو ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں وہاں عرفات کے اندر, اس میں عصر کی نماز کو زور کے وقت میں پڑھا جاتا ہے, وہ جو ہے اس بالکل یہ حقیقی ہے. حقیقی کی صرف وہاں اجازت دی ہے کہ آپ نے عصر کو زور کے وقت میں پڑھا, زور کی نماز پڑھی, زور کے بعد پھر عصر کی نماز بھی پڑھی. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جو مسجد نمرہ ہے اس کے اندر ہی یہ جمع حقیقی کی اجازت ہے. اگر اپنے خیموں میں کے اندر پڑھیں تو اپنے وقت میں پڑھیں, لیکن بعض لوگ وہاں بھی جب جماعت کراتے ہیں زور میں, زور کی نماز جماعت کرانے کے بعد یہ عصر بھی کرا لیتے ہیں, تو لہٰذا علماء اس کے بارے میں کوئی سختی نہیں کرتے کہ فرمایا کہ وہ پھر بھی جائز ہے کہ بھلے وہ جماعت مسجد میں نہیں بھی ہیں تو بھی اس کی اجازت. یہ جمع تقدیم ہے کہ آپ نے بعد والی کو مقدم کر دیا. پھر وہاں سے جب چلتے ہیں آپ ادھر مزدلفہ کی طرف تو مزدلفہ میں جا کے جمع تاخیر کرتے ہیں. آپ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں, مغرب نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں, اس کو ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں, عشاء کا وقت آ گیا, اب مغرب کو عشاء میں آپ نے پڑھا, یہ جمع تاخیر ہے, یہ حقیقی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف حج کے موقع پر یہ جمع کی اجازت ہے حقیقی معنی میں, اب الگ دوسرے وقت میں, ورنہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جمع حقیقی نہیں کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات, جو کرتے ہیں ان سے صرف چھوٹے سے ایک دو سوال آپ کریں. سوال یہ کریں کہ دیکھیں آپ جو ہے عصر زور عصر کو تو جمع کرتے ہیں, مغرب عشاء کو تو جمع کرتے ہیں, لیکن کیا بات ہے آپ فجر و عشاء جمع نہیں کرتے, عشاء فجر جمع نہیں کرتے. ٹھیک, آپ جو فجر زور جمع نہیں کرتے, آپ جو ہے وہ عصر و مغرب کو جمع نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جن نمازوں میں آپ جمع نہیں کرتے اس کی سب سے اچھی جمع کی صورت تو یہ ہے کہ آپ جو عشاء کے وقت میں فجر پڑھا دیا کریں,
خاص طور سنو کا زمانہ ہو تو فجر میں مسجد کس نے آنا؟ تو عشاء پڑھانے کے بعد ہی فجر پڑھا دیا کرے. سب سے آسان صورت ہے کہ بعد جماعت فجر پڑھ کے لوگ گھر چلے گئے, اب صبح کو 10 بجے اٹھیں, فجر پڑھ چکے ہیں. سب سے اچھی صورت تو یہ تھی کہ آپ عشاء اور فجر کو جمع کریں. اس سردی کے موسم میں جمع کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال. اسی طرح آپ فجر اور زور کو جمع کر دیں. آپ فجر میں زور پڑھوا دیا کریں تاکہ آفس کے اندر دھکے نہ کھانے پڑیں کہ وضو کریں آرام سے اثر تک اپنی ڈیوٹی کریں, زور تو ہم پڑھ کے آئیں. ٹھیک. اس اثر اور مغرب کو جمع کریں. اثر مغرب جمع کر لی, بس اب آپ کی ٹینشن نکل گئی کہ غروب تھوڑا سا ہوتا ہے, نماز قضا ہو جائے, اب عشاء کی صحیح رات ہے, گھر آ کے عشاء پڑھ لیں گے. آخر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان نمازوں کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی. عشاء اور فجر کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی کیونکہ درمیان میں 12 بجے کے بعد مکروہ وقت آ جاتا ہے. اس مکروہ وقت کی وجہ سے عشاء اور فجر کو جمع نہیں کر سکتے. پھر فجر اور آپ زور کو جمع اس لیے نہیں کر سکتے, بیچ میں طلوع شمس کا وہ مکروہ وقت آ جاتا ہے تو وہ جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح عصر و مغرب آپ جمع نہیں کرتے کیونکہ درمیان میں غروب شمس کا مکروہ وقت آ جاتا ہے, جمع نہیں ہو سکتی. تو سرحدیں جہاں نہیں ملتی وہ آپ جمع نہیں کر سکتے. اسی سے آپ کو درایتاً اور عقل مندانہ طریقے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ نمازیں جنہیں کی سرحدیں ملتی ہیں انہی کو جمع ہم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر وقت میں, پہلی کو اول وقت میں تو جمع سوری ہی کرنا مطلوب ہے. شریعت کو جمع سوری مطلوب ہے, اس لیے سرحد ساتھ لگنے والیوں میں تو جمع کیا, اجازت دی, لیکن باقیوں میں اجازت نہیں دی. اس کا مطلب اور نہ نبی نے پڑھی, نبی سے پڑھنا ثابت نہیں ہے, اور اس کا جواب دیتے نہیں ہیں کہ کیوں نہیں پڑھی بھائی. اب یہ تو بات نہیں, ہر بات میں آپ منطق نکالتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں میں جمع کیا, ان نمازوں میں جمع کیوں نہیں کیا؟ اس لیے جمع نہیں کیا کہ سرحد نہیں ملتی. سرحد نہ ملنے کی وجہ سے اپنے اپنے وقت میں جمع سوری نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے علماء احناف کا جو مسلک ہے بالکل جو وہ شریعت سنت اور فطرت کے مطابق ہے کہ جمع سوری کریں. جمع حقیقی جو کرتے ہیں وہ اپنی گردن پہ نماز کو قضا رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اگر زور کے وقت میں اثر پڑھ لی کہ جی سفر جی پڑھ لو, تو اب وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی اثر ان کی گردن پہ ہے کہ جب اثر کا وقت آئے گا تو وہ اثر ان کے اوپر فرض ہے. نہیں پڑھی تو وہ نماز نہ پڑھنے کا وبال آپ کی گردن پہ رہے گا. اسی طریقے جس بھی نماز میں وہ ایسا کرتے ہیں جمع حقیقی, یعنی مغربی وقت میں عشاء بھی آپ نے پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ بس آپ جو ہے نا وہ کی گردن پہ عشاء رہے گی, کیونکہ جب عشاء کا وقت آئے گا تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وہ فرض متوجہ ہو جائے گا. تو اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اس لیے جمع سوری کر سکتے ہیں, جمع حقیقی کی اجازت نہیں ہے.